मोहतरमा नुमाना किरण, मेहमान खुसूसी मैं कहूँगा, क्योंकि फ़ारसी में मेल और फीमेल के लिए कोई जेंडर नहीं होता, तो मेहमान ही मेहमान होते हैं। और मेहमान से मुराद जो है वो हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, ये वाहिद ज़ुबान है दुनिया की जिसमें कोई भी फ़र्क नहीं है मेल और फीमेल में, सीगे में किसी तरह भी। जनाब प्रोफेसर रफ़ीक ख़ान, इंजीनियर अनायत अली, जनाब ताहिर हमीद तनोली, आज की ये महफ़िल जिस कौमी यगानगी के लिए, क्योंकि यगानगत का लफ्ज़ जो है ना वो फ़ारसी में नहीं बनता, यगानगी का लफ्ज़ बनता है, हम आहंगी का लफ्ज़ बनता है, क्योंकि फ़ारसी का लफ्ज़ है ये लफ्ज़, इसलिए मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा। और उर्दू, इसलिए मैं आज उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे भी अंग्रेज़ी में ज़्यादा आसानी से बात कर सकता हूँ, मेरा ख्याल फ़ारसी मेरी ज़्यादा रवान है उर्दू से। ये अहले ईरान भी कहते हैं उसको मुश्किल आती है जब उर्दू बोलता है, लेकिन फ़ारसी उसकी ज़्यादा रवानी में है। लेकिन मैं उर्दू में आज क्यों बात कर, उसकी एक रीज़न है, आज एक वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की किताब है बर्रे सगीर की मिल्लत इस्लामिया, और ये उन्होंने क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले अंग्रेज़ी में लिखी थी, और उसका उर्दू तर्जुमा मेरी नज़र से गुजरा है। तो उन्होंने पाकिस्तान की कौमियत और मुस्लिम कौमियत की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं कि किस तरीके से ये यगानगी आई है। उसमें लिसानी वजह को भी बहुत अहमियत दी है, और ये फरमाया है कि 600 बरस तक बर्रे सगीर में हुकूमत करने के बाद मुसलमान फ़ारसी को कानूनी, इंतज़ामी, अखलाकी, रूहानी, अदबी और ज़मीनों के निज़ाम और कानून और अदल के निज़ाम में अपना चुके थे, और उनको इसमें कारोबार हयात चलाने में किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता था। ताहम बर्रे सगीर की कौमी यकजहती के लिए और तमाम तबकात से हम आहंगी के लिए और उनसे गुफ्तगू के लिए उन्होंने उर्दू को अपनाया, और यूं यूं वो उर्दू को अपनाते चले गए, वो फ़ारसी को भूलते चले गए, और जब फ़ारसी को भूल चुके और उर्दू को अपना चुके तो उन पे ये जान का उक़दा पहली दफ़ा मुनकशिफ हुआ कि हिंदू तो उर्दू को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब जिस लसानी खला में वो लटक के रह गए, उनके लिए ना जाए मानदन थी और ना पाए रफ्तन, ना वो पीछे जा सकते थे ना वो आगे बढ़ सकते थे। पीछे जाने का मकसद फ़ारसी को अपनाना था, और आगे बढ़ने का मकसद जो था वो उर्दू को छोड़ना था। अब ना वो ये कर सकते थे, कहते हैं इस लिसानी खला ने उनके अंदर कौमियत के जज्बे को और मुस्तहकम कर दिया और बेदार कर दिया उनको अपने हकूक़ के लिए। और उर्दू एक बहुत अहम वजह है, जैसे कि जिक्र किया गया है, इस कौम की यकजहती का और हम आहंगी का। और इसके बावजूद जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि अगरचे मेरे लिए उर्दू बोलना उन दो ज़ुबानों से ज़्यादा मुश्किल है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उर्दू को हमने अपनाया है, और उर्दू भी एक बहुत अहम वजह है। जहाँ तक बात बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज से मेरे से पहले मुकर्रीन ने बात की। डॉक्टर रफ़ीक ख़ान मेरे बड़े मोहसिन हैं, मैं इसलिए भी इनका जिक्र करता हूँ कि जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था तो लोग कहते थे कहाँ से आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में मेरे बैरून मुल्क इकबाल के ऊपर जो मेरी सरगर्मियाँ थी उनका जिक्र अपनी किताब में किया मेरे आने से पहले। और इंजीनियर अनायत अली साहब ने मुझे उस वक्त बुलाया था चश्मा में, जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता था, बैरून मुल्क से बुलाया था। और रफ़ीकी साहब भी मेरे मोहसिनीन में से हैं, तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस जिसे कहते हैं कहकशान के स्कॉलर्स के और उलमा के कहकशान में मैं बात कर रहा हूँ। बातें बड़ी अच्छी हुई हैं। मैं चंद एक मज़ीद बातों की तरफ आपको जोर देना। कायदे आज़म क्या थे, जैसे कि बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा है कि जोगिंदर नाथ मंडल को उन्होंने अपना कैबिनेट में लिया है,
لیکن ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا 1947 میں 1947 میں اور پہلا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس کی اجلاس کی صدارت پہ جوگندر ناتھ منڈل کر رہے تھے ایک ہندو کر رہا تھا بنگال کا. تو یہ بھی ایک حقیقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور ایک اور حقیقت بھی میں آج بتانا چاہتا ہوں جس کا ذکر عین سین مسلم نے کیا ہے جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے. اور یہ ایک قائد اعظم کی عظمت کی میں کارنیلیس کا تقرری اور اس کے بعد جمشید جی مانک شاہ بھی کہتے ہیں جو ہندوستان کے واحد بنے ہیں 5 اسٹار جنرل فیلڈ مارشل اور مشرقی پاکستان کے سانحے میں اس کا بڑا رول تھا اور وہ پارسی تھے. کیونکہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ ہندوؤں کی ہاں شاید کوئی بڑا جرنیل پیدا نہیں ہوا, اس وقت بھی جو تھے وہ پارسی تھے. تو وہ بھی کہتے ہیں قائد اعظم نے مجھے پاکستان میں ٹھہرنے کو کہا تھا اور اگر وہ رہتے تو ہو سکتا ہے وہ کمانڈر ان چیف بھی ہوتے. تو یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جو پریفرنسز تھی ان کی ترجیحات میں یہ تھا کہ جو بندہ ذہنی طور پہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اور ماہر ہے اور اپنے کام کو جانتا ہے, اس کا کیا کوئی بھی دین ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی نہیں تھا سروکار. وہ پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے تھے. اور آپ اور حیران ہوں گے کہ فوج میں اس وقت اور خصوصاً میڈیکل کور میں بہت زیادہ اور ایئر فورس میں پولش عیسائیوں کی تعداد تھی. یہ آپ مت بھولیے. کراچی میں پولینڈ کا قبرستان ہے. جب جرمنی نے پولینڈ پہ قبضہ کیا ہے تو پولینڈ سے بہت بڑی مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ کراچی پہنچی ہے اور انگریزوں نے ان کو آباد کیا ہے اور ان کا قبرستان بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن پاکستان کی شروع کی تاریخ میں ایئر فورس کی اور میڈیکل کور کی خصوصاً اور پاکستان آرمی میں بہت سے پولش آفیسر تھے, ان سے بھی کوئی تعرض نہیں برتا گیا اور ان کو بھی نہیں نکالا گیا. یہ تو تھا ان کا تعلق کمیونٹیز کے ساتھ. پھر میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ قائد اعظم کی خود اپنی زبان گجراتی تھی, کاٹھیا واڑ کی. انگریزی بڑی اچھی بولتے تھے. لیکن جب مشرقی پاکستان میں لسانی فسادات شروع ہوئے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مشرقی پاکستان گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. تو بنگالیوں نے اس تمام سینسٹیوٹی جو بنگالیوں کی تھیں وہ جسے حساس تھے اس معاملے میں, انہوں نے اپنی ساری حساسیت کو چھوڑ کے قائد اعظم کی آواز میں لبیک کہا ہے اور کچھ عرصے کے لیے اردو کو تسلیم کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں بھی. اگرچہ میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج اس بحث کا تو کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ سنے شیعہ ہیں. انہوں نے کہا جی گاندھی کو پھر اس کی پیروی کر دو, وہ پکا سنی ہے. بس انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بہاولپور اور اس علاقے سے لے کے دہلی کے قریب تر وہ پہنچ جاتی تھی. جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تم خود بھی ہندو ہو, تمہاری اکثریت بھی ہندوؤں پہ مشتمل ہے, تو تم پاکستان میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان پہ اعتماد کر سکتا ہوں, محمد علی جناح پہ میں ان پہ اعتماد نہیں کر سکتا. میں راجپوت ہوں اور مغلوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ایک اعتماد کا رشتہ رہا ہے, لیکن برہمن میں اعتماد نہیں کر سکتا. میں کشتری ہوں اور میں قائد اعظم پہ اعتماد کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک چیز آپ تاریخ میں آپ دیکھ لیں. اور تاریخ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان بننے سے پہلے آسام کی اکثریت ہندو تھی, مسلمان 37% تھے, لیکن وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی نواب سعد اللہ مسلمان تھے اور مسلم لیگ کے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ شودر شیڈول کاسٹ انہوں نے ہندوؤں کو چھوڑ کے مسلم لیگ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا حکومت بنانے کا. انہوں نے کہا ان پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں, ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے. اور یہ وجہ تھی مولانا باشانی نے قائد اعظم کو کہا تھا مجھے اگر تھوڑا ٹائم دیں تو میں آسام کو پاکستان میں شامل کروا دوں گا, اور وہ بیٹھے رہے وہاں پہ. خیر اس پہ بھی جانا چاہتا زیادہ تفصیل میں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہندو بھی تھے وہ بھی قائد اعظم پہ اعتماد کرتے تھے
اور گاندھی قائد اعظم کو کہتے تھے، گاندھی، کہ آپ ہندوؤں کے شیڈول کاسٹ اور شودروں کے حقوق کی بات نہ کریں۔ وہ فرماتے تھے اگر میں اپنے لیے بات کر سکتا ہوں، مسلمان اقلیت میں ہے، تو باقی اقلیتوں کے حقوق کی بات کیوں کروں؟ ان کے لیے بہت ایک مشکل تھا، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ہندوستان اکٹھا رہا تو کہیں ہندوؤں کے اپنے طبقات بھی مسلم لیگ کا ساتھ نہ دینا شروع کر دیں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ غور سے، ایک میرا جو اپنی تھیوری ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ میں ہندوستان میں 2006 مارچ میں سرکاری طور پہ یونیفارم میں تھا، تو مجھے ٹی وی نے انٹرویو لیا ان کا، انہوں نے کہا کہ جناح صاحب نے پاکستان بنا دیا۔ میں نے کہا نہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بنایا، یہ آپ کے ان کے جو مخالفین تھے ان کے زعماء کی کمینگی کے باعث وجود میں آیا۔ مہاراج کیا کہا تو میں نے وضاحت کی، تو کہتے ہیں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اس وقت ہوا جب پٹیل نے کہا کہ مسلمان ہمارے پیٹ میں اتنا بڑا ناسور ہے اور کینسر ہے کہ بہتر ہے ان کو کاٹ کے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ آپ کے ہاں ہمارے سمونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور سب سے بڑا قوم پرست ایل کے اڈوانی، اس نے کراچی میں قائد اعظم کے مزار پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ تاریخ شخصیات کو بناتی ہے اور قوموں کو بناتی ہے، لیکن محمد علی جناح وہ تھے جنہوں نے تاریخ کو بنایا تھا اور تاریخ کے دائرے کو بنایا۔ اور ایل کے اڈوانی جب واپس گیا تو اس کی پارٹی نے اس کو نکال دیا، جو سب سے بڑی پارٹی تھی پولیٹیکل۔ جسونت سنگھ نے جناح میں لکھا کہ محمد علی جناح کے سامنے ہمارے جو زعماء تھے نہرو اور گاندھی، وہ پگمیز تھے اور بونے تھے، بجائے اس کے کہ اس کی قیادت کارواں کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔